میرے ساتھ مجلس وحدت مسلمین کے حضرت علامہ حسن ظفر نقوی صاحب ہیں. شکریہ نقوی صاحب، آپ نے وقت نکالا. اور یہ جو بلکہ میں آپ سے اپنی معلومات کے لیے، میں تو طالب علم ہوں، یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ فلسطین میں اس کے باوجود کہ اتنی بڑی شہادتیں ہوئیں، ہدف میں اسرائیل کامیاب نہیں ہوا، اور اب جو اس کا دوسرا ہدف لبنان بن رہا ہے، اس کے بعد تیسرا اور کوئی بنے گا. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت UN میں بھی تمام ہمارے مسلم ممالک کے سربراہان موجود ہیں، لیکن میں نہیں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بہت خاص ان کی توجہ اس بات پر ہو. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ. بہت بہت شکریہ مجاہد صاحب آپ کا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. ایسے ایشوز پر چند ہی لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں کھل کر، ان میں سے ایک آپ کی شخصیت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 7 اکتوبر کو جب سال گزشتہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، تو نتن یاہو نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ انہیں 3 مہینے برداشت کرنا پڑے گا. 3 مہینے کے بعد ہم یہ سب صفایا کر کے اور جنگ کو ختم کر دیں گے. اس وقت ناچیز جس پروگرام میں جاتا تھا وہاں ایک بات کہتا تھا کہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے، جنگ ختم نہیں ہوتی 3 مہینے میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا اور وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے. اب وہ یہی اعلان کرتا ہوا، دندناتا ہوا گھسا ہے لبنان میں کہ تھوڑے دن اور برداشت کرنا پڑے گا، پھر ہم حزب اللہ کی مقاومت کو بھی ختم کر دیں گے. پھر وہ گھسے گا شام میں، پھر وہ گھسے گا یمن میں، اور یہ ہمارے جو چوہے ہیں ان کے اجلاس ہوتے رہیں گے 40 چوہوں کے، اور یہ طے کرتے رہیں گے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون. تو جس طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنگ کا آغاز تھا پچھلے سال، اور اب یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے. اور جس طرح سے وہ ناکام ہوا ہے فلسطین میں، عملی طور پہ ناکام ہوا ہے، ہم یہ مناظر لبنان میں بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ جب کوئی سامراجی طاقت ختم ہونے جاتی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ تباہی تو بربادی تو پھیلاتی ہے. ایک سامراج کی تاریخ ہے اپنی، تو یہ اپنی آخری سانسوں پر ہے. مسلم حکمران ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن سب کو ایک بات یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ باری باری سب کا نمبر آئے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. کوئی جس نے بھی خیانت نہیں لیکن نقوی صاحب، میں اس موضوع کو نقوی صاحب بصد احترام میں اس موضوع کو اور وسیع کروں گا، اور وہ اس لیے کہ آپ کو بھی علم ہے کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر تو نہیں ہے. اسرائیل تو جو بھی اس کی جو عسکری قوت ہو، اس کے پاس جو وسائل ہوں، یہ سب امریکہ کی دین ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال بھر پہلے اگر یہ وار شروع نہیں ہوتی تو UAE نے تسلیم کر لیا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دبئی میں یہودی زیادہ نظر آنے لگے ہیں اربوں سے زیادہ. سعودی عرب کرنے جا رہا تھا، اس سے پہلے کئی ممالک کر چکے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکنز ہیں، یعنی اسرائیل امریکہ کے بغیر نہیں ہے، اور اس حد تک ان کا انفلوئنس ہے کہ سوری ٹو سے اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ ایران نے گیس لائن بچھا دی ہے، لیکن ہمارے منسٹر آف ڈیفنس نے یہ کہا کہ جناب ہم اس سلسلے میں مجبور ہیں کہ آگے نہیں بڑھ سکتے امریکہ کے. یعنی ذرا ہٹ کے موضوع تو ہے. اصل تو یہ ہے کہ وہ ہمارے سب کے عالم اسلام کے، جو ہمارے سمیت پاکستان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں نا امریکن سے، اور اسی لیے وہ اسرائیل کے خلاف کھل کے نہیں آتے. دیکھیے جی، میں یہی عرض کر رہا تھا، آگے جا کر میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کے سربراہ نے مملکت جمع ہے UN میں، لیکن کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہے. بالکل رسمی سا بیان جو ان سب پہلے سے کمیٹڈ ہوتا ہے کہ ہم بولیں گے، آپ اس پہ کچھ اعتراض نہ کیجیے گا، کیونکہ ہم نہیں بولیں گے تو ہماری عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی. تو وہ بیانات کی حد تک آپ چھوڑ دیں. سیدھی سی بات ہے کہ 1 سال سے اگر اسرائیل لڑ رہا ہے، تو اگر یہ مغربی طاقت ہے اور امریکہ اس کو اسلحہ نہیں دے رہا، تو وہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ جب ابھی کل دیکھیں برطانیہ کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کیا جائے. امریکہ میں امریکہ کے لوگ نکل رہے ہیں. میں یورپ کے لوگوں کو بھی یہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. دیکھیں حکومتیں الگ ہوتی ہیں، عوام کے رویے الگ ہوتے ہیں. آج مسلمانوں اور کافر کی بھی بات نہیں رہی، آج تو انسانیت ایک طرف ہوتی جا رہی ہے نا. پوری مغربی دنیا میں، اسلامی دنیا سے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں لاکھوں لوگوں نے نکل کے. ہمارے یہاں تو صرف لے دے کے پاکستان بچا ہے، یا ایران بچا ہے، یا ترکی، جہاں پہ کچھ مظاہرے ہو جاتے ہیں. ورنہ اور ملکوں میں تو اسلامی ممالک میں آپ مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے اسرائیل کے خلاف. آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی دنیا پوری طرح سے پہلے انہوں نے کنٹرول کیا ہے نا اس پوری اسلامی دنیا پہ. اپنی پٹھو بٹھائیں. اپنی پٹھو بٹھانے کے بعد جن ملکوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ابھی آپ نے اس طرف اشارہ کیا بڑی معذرت کے ساتھ، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. اتنی بڑی ایٹمی طاقت ہے کہ ہم گیس کی اور تیل کی لائن جو ہے وہ اپنے پڑوسی سے نہیں لے سکتے. ہمیں ہزاروں میل دور دیکھنا پڑے گا. ہم کوئی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. آخر اور بھی دنیا میں
ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ کیمپ میں ہونے کے باوجود ایران کے ساتھ سارے تعلقات بھی ہیں، ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں، سب سے وہ لے رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتے، اپنا جب قومی مفاد. ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہوئے، جماعت اسلامی والے ہوئے، یہاں مظاہرے تو کرتے ہیں، لیکن میں سوری سے میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سجیسٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہم نے فلسطین میں بھی دیکھا کہ غالباً ایک راستہ ایجپٹ کا تھا. ایک یہ بھی مشکل تھا نا کہ وہاں پہنچا کس طرح جائے، اور اس نے بھی بعد میں ایجپٹ نے باقاعدہ بلیک میلنگ کی ایک لحاظ سے، اور انہوں نے اپنی شرائط منوائی کہ اس شرط پہ ہم جو ہے طبی امداد دیں گے، غذائی امداد دیں گے. تو اس لیے اگر آپ اب نہیں سمجھتے کہ ہمیں عملی طور پر لبنان کے جو برباد اور تباہ شدہ علاقوں میں بسنے والے لوگ ہیں یا فلسطینی ہیں ان تک کیسے پہنچا جائے، اور اس میں ایک کلیکٹیو طور پر آپ لوگوں کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. پاکستانی ہوں اس معاملے میں بڑے فراخ دل ہیں، اور اس میں آپ کا ماشاءاللہ انفلوئنس اور دیگر ملکوں میں بھی ہے. اس کے لیے عملی طور پر بھی علامہ صاحب آپ لوگوں کو رول ادا کرنا پڑے گا نا. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یقیناً کہ اس کے اوپر سب سوچ بھی رہے ہیں اور اس پہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے کام بھی کر رہے ہیں. جیسے عراق کا راستہ ہے، دیکھیے کل بھی عراق سے بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے، امدادی سامان بھی گئے. اور مصر کی جو آپ نے بات کی تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس کا اپنا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں، صحرائے سینا. تو ہماری حالت یہ کہ ترکی ہو یا مصر ہو یا اور جتنے بھی ممالک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان سب کے نام چھوڑی. یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ فلسطین کے مسئلے میں انہی نے کیا کردار ادا کیا. فلسطینیوں کے لیے راستے کھولنے کو ہی تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی ہو یا مجلس وحدت مسلمین، یہ 11 مہینے سے ان لوگوں نے مسئلے کو پاکستان میں زندہ کر کے رکھا ہوا ہے، ورنہ پاکستان میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سرکاری سطح پہ اس 11 مہینے میں بتائیے آپ، ہم نے تو ریلیاں اٹھائیں، کسی نے پابندی نہیں لگائی. سرکاری سطح پہ کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ لانچ کیا گیا؟ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے حکمرانوں میں کہ فلسطین کی حمایت میں یہ ایک دن کا اعلان کر دیں کہ پورے پاکستان میں ریلیاں اٹھیں گے، پورے پاکستانی قوم باہر آئے گی. کیوں؟ یہ بھی ان کو ڈر ہے کہ ان کا جو آپ مفادات کی بات کریں نا، ہماری یہاں ہر جگہ جو مفادات ہیں، دیکھیے اسرائیل کو جب تباہ کرنا ہوتا ہے، امریکہ کو جب تباہ کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا کا کوئی قانون نہیں. وہ لیبیا کو تباہ کریں، افغانستان کو تباہ کریں، یمن کو تباہ کریں، شام کو تباہ کریں، جہاں مرضی گھس جائے، کوئی قانون نہیں ہوگا ان کے لیے. سارے قوانین کی پابندی ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے کہ بین الاقوامی معاہدے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، جو معاہدوں کے پیچھے جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. کہاں گئے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ آج انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں نکل رہی، لوگ نکل رہے، انسان نکل رہے، جہاں بھی انسان ہے وہ نکل رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اسرائیل. یہ جتنی جنگ پھیل رہی ہے نا، اتنا وہ اسرائیل سکڑتا چلا جائے گا، سمٹتا چلا جائے گا. کیونکہ جب عوام میدان میں ریسسٹنس کرنے کے لیے، مقاومت کرنے کے لیے نکل آئے تو ساری دنیا کی فوجیں میں مل کر ان کو نہیں روک سکتی. دنیا میں پھر میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ آج اس وقت بھی ہم جب آپ بات کر رہے ہیں، حزب اللہ کی جتنی بھی جو وسائل ہیں، آپ کو علم ہے پہلے کس حد تک کتنا ایران اس کرے گا، لیکن ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے. میں نے کہا پورا 11 مہینے گزر گئے، بہرحال فلسطینی انہوں نے مزاحمت ان کی ابھی بھی جاری ہے. لبنان کی طرف بڑھے ہیں اور جس جگہ پہ بڑھے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. ہم تو یہ توقع کریں گے آپ کی مجلس سے کہ وہ کال دے کہ جی آپ فلسطین ڈے منایا جائے، وہ دباؤ ڈالے کہ وہ کرے، وہ اس سلسلے میں بلکہ سیاسی بالاتر ہو کر اپنے مسلک اور سیاست سے آگے بڑھ کر بات کرے سینٹ اور قومی اسمبلی میں. تو یہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. ہم میڈیا والے بھی بس یہ کیا بستی اجڑ چکے گی تو لکھیں گے مرثیے، ہمارا بھی یہی کام ہو گیا خالی. مجاہد صاحب دیکھیں، ایک بات کو ہمیں سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ مقاومت بھی ہو رہی ہے، آواز بھی اٹھ رہی ہے، سب کچھ لانچ ہو رہا ہے، عالمی سطح پہ بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کرنے والے جیسے ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتائیں، ایک ہمارا عالمیہ اور بھی ہے نا کہ جیسے ہی پاکستان میں ایک فضا بنتی ہے سامراج کے خلاف، اسرائیل امریکہ کے خلاف، ان کے سرپرستوں کے خلاف، تو ہمارے ملک کے اندر کیا کھیل شروع ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہاں جو ایک خاص طبقہ ہے وہ فتوے اسرائیل کے خلاف نہیں دے رہا، وہ امریکہ کے خلاف نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے پارا چنار چلو.
پارا چنار پہ حملہ کرو، جس کو غزہ میں لڑنے کا شوق ہے پارا چنار پہ اٹیک کرو. کتنے دن سے پاکستان کا میڈیا خاموش ہے، سب خاموش. کوئی بتا رہے کہ پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے مظلوموں کے ساتھ؟ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لڑائی کریں، ان سب کی توجہ موڑ دی گئی ہے اس طرف اور ان کو لگا دیا گیا یہاں پہ. کیا وہ پھر آواز اٹھتی ہے کہ پارا چنار دیکھو، کہ فلسطین دیکھو، کہ لبنان دیکھو؟ ہماری جو فرقہ واریت کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ عوامی سطح پہ بات نہیں کر رہا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ عوام میں وہ نفرتیں نہیں ہیں. ایک خاص ایلیمنٹ کو پالا گیا ہے کہ جب ایسے موقع آتے ہیں تو ان کو اٹھایا جاتا ہے، وہ ہمارے اندر دراریں ڈال کے اور ہمارے اندر لڑائیاں فسادات شروع کرا کے ہماری راستے میں رکاوٹ ایک باہر کی ہے، ایک اندر کی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ جب فرقہ وارانہ عناصر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اب جب وہ حملے کرتے ہیں تو توجہ خود بخود ادھر سے ہٹتی ہے. اب ان کے لیے بھی آواز اٹھاؤ، اب ان کے لیے بھی آواز اٹھاؤ. نقوی صاحب اس وقت اگر آپ اجازت دیں تو گو کہ بالکل برائے موضوع نہیں. اب یہی دیکھیے نا کہ یہاں ہم یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسلکی نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں سندھ میں رہتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ آپ حکومت سندھ کا اس کا ایک ڈی آئی جی یا کراچی میں آ کر ایک ڈاکٹر کو اٹھاتا ہے، میر پور خاص لے جاتا ہے، قتل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بے حرمتی ہوتی ہے ہمارا مسلکی سکھاتا ہے. ہم یا اس دین مذہب میں کہیں پر ہے یہ کہ یہ جو ہم نے ٹرم استعمال کر دی ہے. اور آپ دیکھیے سندھ میں ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو یہ بھی ایک ذرا ہٹ کے دیکھیں، وہ جو آپ پارا چنار کی بات کہہ رہے ہیں یہاں تک نوبت آ گئی ہے تو ہم کہ تقسیم در تقسیم ہمیں مسلک کی بنیاد پہ کرنا اور اس طرح. مجاہد صاحب بات یہ ہے کہ میں نے پارا چنار کی مثال دی، صرف اس لیے مثال دی کہ ابھی تازہ ترین ہے، پورے پاکستان کا یہ حال ہے. آپ کس پارٹی کا نام لے رہے ہیں، کس حکومت کا نام لے رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چھوڑیے سے اندرون سندھ کو، وہ کچے کے ڈاکو یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں پکے بن کر کراچی میں گلی گلی میں آپ نکل سکتے ہیں، محفوظ ہے گلیاں، آپ کے بچوں کے لیے محفوظ ہے، کسی کے لیے محفوظ، کوئی رٹ نہیں. اور جب آپ ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، سیاسی پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف. تو وہ بات تو آپ چھوڑ دینا، کیسی حکومت، کائے کی حکومت، اور کس طرح سے ان کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، ہمارے سروں پہ مسلط کیا جاتا ہے، سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا عالم ہے، کیونکہ جو ان کو لا کے بٹھاتے ہیں، دیکھیے اب یہیں سے آپ سرا پکڑ لیجئے، جس نے یہاں پر بٹھایا یہ یہاں کی بات مانیں گے، اس کی ہر بات مانیں گے کیونکہ اس نے راتوں رات ان کو بٹھایا ہے. اب جس نے عالمی سطح پہ ان کی سپورٹ کی ہے تو اس کی بات مانیں گے کیونکہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر ہمیں حکومت نہیں ملتی. لہٰذا ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، وہ عرب حکمران ہو یا یہاں کے حکمران ہو، ان سب کا عالمیہ یہی ہے. ایک دو ملک دنیا میں لے دے کے بچتے ہیں، وہ بھگت رہے ہیں، وہ لڑ بھی رہے ہیں، وہ میدان میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں، جس طرح دامے درمے سخن عملی طور پہ میدان میں بھی وہ سب کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ان سب حکمرانوں کو یا حکومتوں کو بھگتنا تو پڑے گا، کیونکہ ایک اللہ کی سنت بھی ہے نا، اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. ظلم جب لیکن نقوی صاحب ایک میں آپ سے یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی آپ نقوی صاحب سمجھنا یہ چاہ رہا تھا، بالکل ایک کنکلوڈنگ اگر میں چاہوں کہ یہ تو خیر ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے ایران سمیت سارے ملکوں کو کرے. اس وقت جو یہ جو فلسطین کے بعد لبنان کی طرف آئے ہیں، اس کا کیا مقصد تھا ان کا؟ اور لبنان سے پھر آپ نے کہا کہ آگے بھی ہدف ہوں گے. دیکھیے اس کی سیدھی سی بات یہ کہ حزب اللہ حماس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بقول ان کے حزب اللہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. حزب اللہ نے ان کی عادی فورسز کو شمالی اسرائیل یعنی جنوبی لبنان کی طرف اپنی طرف انوالو کر کے رکھا ہے نا، ان کو بھگتا ہے، اور حزب اللہ مسلسل کچھ نہ کچھ ان کو جواب بھی دے رہی ہے. تو بیک وقت چاہتے ہیں کہ ایک تو لبنان پر جب پریشر پڑے گا تو لبنان میں ظاہر ہے کہ صرف حزب اللہ تو نہیں ہے، لبنان میں دیگر مکاتب بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں. تو ایک تو وہ والا پریشر بھی ڈیولپ کیا جائے کہ جیسے فلسطین کی تباہی کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرایا گیا ہے، اسی طرح لبنان اور شام کی تباہی کا ذمہ دار حزب اللہ کو ٹھہرایا جائے. لیکن ہم وہاں کے لوگوں کا مورال دیکھ رہے ہیں. میں کل بھی پروگرام دیکھ رہا تھا کہ وہ کرسچن ہیں نامہ نگار، لیکن وہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں حزب اللہ کی. وہ جانتے ہیں، وہاں کے لوگ جانتے ہیں، برسوں سے 40 گزشتہ 72 سے وہاں پہ غالباً شروع ہوا تھا، 50 سال ہو گئے، 50-52 سال سے وہاں کی ایک پوری نسلیں، 2 نسلیں جوان ہو چکی ہیں، جانتی ہیں کہ اسرائیل اصل میں ہے کیا. لہٰذا وہاں پہ بھی یہ ناکام ہوں گے. چاہتے یہ یہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے بین الاقوامی سطح پہ یہ منوایا جائے، اپنے پٹھوں کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرایا جائے کہ یہ سب کچھ حماس اور حزب اللہ کی وجہ سے ہوا. اسرائیل کو بے گناہ قرار دے دیا جائے، جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے. وہ بھائی اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، جس کی زمین پر قبضہ ہے اس کو بھی آزادی کی تحریک چلانے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ان کے بچے، مغرب میں ایک بچہ برطانیہ میں مارا گیا تھا، مرڈر ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہو گیا تھا برطانیہ میں. وہ بچہ ہے، اور فلسطینیوں کے بچے، لبنانیوں کے بچے،
عراقیوں کے بچے، یمنیوں کے بچے، یہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں. یہاں تو مکتب کی بھی بات نہیں ہو رہی نا کہ کسی شیعہ کو مار رہے، سنی کو مار رہے، سب کو برابر سے اگر میں چاہوں گا کہ یہ نقوی صاحب حالانکہ روایت سے ہٹ کر ہے، لیکن میں خالی اینکر نہیں ہوں بلکہ ایک انسانیت کے ناطے، بہرحال ایک مذہب کے ناطے بھی میں کہہ لوں گا، اور خاص طور پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ذریعے پیغام ان سب لوگوں تک پہنچے نا کہ وہ مقدور بھر، اور یقیناً ہمارے پاس ہے کہ اس وقت عملی امداد کی انہیں ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی جیسے میں نے کہا بڑی منظم تنظیم ہے، اس کو ایک پہل کاری کرنی چاہیے. میں دیکھتا ہوں یہ سوری تو مجھے اکثر کوئی اچھا نہیں لگتا، لوگ میں نے سیلانی سے بھی کہا تھا کہ یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ صرف لوگوں کو لائن میں لگا کر آپ نے کھانا کھلا کے کروڑوں روپیہ کا کر دیا، اس پر بھی کافی کچھ لوگوں نے کچھ کہا تھا کہ کچھ اس میں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ بھی بات پہ ہمارے یہاں بڑا لوگ کروڑوں روپے دے رہے ہیں اس بات کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کے ذریعے بھی پیغام جانا چاہیے جہاں جہاں تک بھی پہنچ سکے ہمارے اس ابھی اسکرینوں کے ذریعے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ ہم ان کی عملی مدد کریں. نقوی صاحب. مجاہد صاحب، میں یہی گزارش کروں گا آپ سے، بلکہ آپ کے چینل کے ذریعے سے، کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، مسلمان نہیں بلکہ انسان اس طرح متوجہ ہوں اور ہو رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں. لیکن جو آپ نے NGOs کے نام لیے نا، بڑی معذرت کے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کروڑوں آتے ہیں تو بہرحال وہ کروڑوں آتے ہیں تو خرچ ہوتے ہیں. میں نے ایک دو NGOs سے بات کی، المیہ آپ کو بتاؤں اب کیا ہے. جب میں نے بات کی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارے دورے ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں، وہیں سے ہماری فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس معاملے میں نہیں بول سکتے. یہاں پاکستان میں اگر کسی دیہات میں کسی خاتون کی بے حرمتی ہو جائے، ظاہر ہے بے حرمتی ہے جس کی بھی ہو، غریب کی ہو یا امیر کی ہو، تو پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں قیامت آتی ہے. ایک ایک باریاں لگتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا باریاں لگتی ہیں. ایک NGO پہلے ایک کو لے کے جاتی ہے، پھر وہ واپس آتی ہے فنڈنگ کر کے، پھر دوسری لے کے جاتی ہے، پھر تیسری لے کے جاتی ہے. اتنے بڑے المیہ ہو رہے ہیں، یہ سب NGOs آپ دیکھیں کہ خاموش ہیں، جیسے ان کے منہ میں زبان نہیں ہے. مگر پھر بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے لوگ بھی بہت کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اب بھی کر رہے ہیں، راستے نکالے ہوئے لوگوں نے، روز راستے نکال رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. پھر بھی اپیل کرتا ہوں ان NGOs سے، کہتا ہوں کہ آپ کو واقعی اگر انسانیت کا درد ہے، انسانوں کے ظلم وہ ہے آپ کے دل میں درد ہے، تو خدا کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، لبنانیوں کے لیے، ان کے لیے مدد کریں. آپ علل اعلان کریں، 25 کروڑ عوام اپنا گھر کا سامان بھی آپ کو دے دیں گے، آپ پہنچانے والے. بہت بہت شکریہ محترم حسن ظفر نقوی صاحب.